السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام کتنے سال پرانا مذہب ہے؟ 1400، 1500، اس سے کم یا اس سے زیادہ؟ اکثر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اسلام کو حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یعنی تقریباً 1450 سال پرانا مذہب بتاتے ہیں، اور عام اکثر مسلم اسکالرز بھی اس کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتے۔ آئیں قرآن کے مطابق، قرآن کی روشنی میں اسلام کتنا پرانا مذہب ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 71 میں خالق کائنات فرماتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 72، اور سورہ الحجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 29 میں باری تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے یعنی انسان کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح سے جان پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ اس طرح خالق نے پہلے انسان کو پیدا کیا، جو ہیں پہلے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام، انہی کی نسلوں میں سے ہم سب انسان ہیں، اس لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، جیسے سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 59، سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 11، سورہ الحجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 28، سورہ الاسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 61، سورہ مریم، سورہ نمبر 19، آیت نمبر 58، اور سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 115۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر جنت سے باہر دنیا میں بھیجے جانے کا اور ابلیس کا واقعہ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، جیسے سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 30 سے 38، سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 12 سے 25، سورہ الحجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 29 سے 33، سورہ الکہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 115 سے 124، اور سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 73 سے 85۔ سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 26 اور 27 میں تمام انسانوں کو بنی آدم یعنی آدم کی اولاد اس نام سے پکارا گیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 189 میں خالق کائنات فرماتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ وہی خالق ہے جس نے تمہیں ایک ہی شخص سے یعنی آدم سے پیدا کیا۔ سامعین، وہی خالق ہے جس نے پہلے انسان آدم سے لے کر تمام انسانوں کو بنایا، اسی نے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو، رسولوں کو بنایا۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، یقیناً ہم نے ہر امت، ہر ملک، ہر لوگوں میں رسول بھیجا۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 24 ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی امت، ملک، لوگ نہیں ہوئے جس میں ان کے بیچ کوئی خبردار کرنے والا نبی یا رسول نہ ہو۔
سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں خالق کائنات فرماتا ہے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق کی کتاب نازل کی۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ملک، ہر قوم، ہر لوگوں تک بھیجے گئے ایسے پیغمبر، رسول، ان پر نازل کتاب اور ان کے پیغاموں کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں ملتا ہے، جیسے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23، 87، 98، 101، 119، 136، 143، 151، 177، 213، 252، 253 اور 285۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7، 31، 53، 81، 84، 144، 164، 179، 184 اور 194۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 60، 69، 105، 136، 152، 163، 164، 165، 170 اور 171۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12، 15، 19، 32، 48، 67، 75، 81 اور 109۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 34، 48، 83، 84، 85، 86، 87، 89 اور 130۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 2، 157 اور 158۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 13۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور 128۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 2، 50 اور 61۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7، 19، 30، 32، 38 اور 43۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، 4، 9، 10، 11، 13، 44 اور 47۔ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 10۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، 35، 36، 43 اور 123۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55، 77، 94، 95 اور 105۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 1، 56 اور 110۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 اور 58۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، 8، 25، 41، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 78، 85، 87، 89، 90، 91، 107 اور 108۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 52، 75 اور 78۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 44 اور 69۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 47 اور 62۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20، 31 اور 38۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 178۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 45۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 46، 59 اور 65۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 50۔ سورہ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 47۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 1، 7، 22، 40 اور 45۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 اور 44۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 4، 24 اور 25۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 37، 72 اور 181۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 14 اور 70۔ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51۔ سامعین، قرآن میں پیغمبر، رسول اور رسالے کے مطابق یہاں کچھ ریفرنسز ہیں، سبھی ریفرنسز دینا اس مختصر تقریر میں ممکن نہیں۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کا نام سے اور کچھ کا بغیر نام کے ذکر ہے، مگر کئی پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں پروردگار فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کئی رسول آئے جن میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بتائے،
باقیوں کے نہیں بتائے۔ مشکات المصابیح جلد 3 حدیث نمبر 5737 اور مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 265-266 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر زمین پر بھیجے۔ یہ حدیث ابن حبان اور ابن حاتم میں بھی موجود ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 4 میں خالق کائنات فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر رسول اپنے قوم کی زبان بولنے والا ہی بھیجا تاکہ اپنی قوم کو انہی کی زبان میں سمجھا سکے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 اور 158، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 اور کئی آیتوں میں ذکر ہے کہ یہاں سب نبی اور رسول اپنی قوم کو ایک ایشورواد یعنی مونوتھیزم یعنی ایک ایشور کی، ایک خدا کی عبادت کرنے اور اچھائی کرنے کہتے، برائی سے روکتے۔ اس لیے ہر ملک، ہر قوم میں اس قوم کی زبان میں ایک ایشورواد کی سیکھ دینے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کے دھرماتما سنت اللہ کے ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ثبوت ان کے اپنے دھرم گرنتھوں سے ہی مل سکتے ہیں۔ بائبل گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 اور 29 میں کسی نے جیزس پیس بی اپون ہم سے پوچھا کہ سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بڑا حکم کمانڈمنٹ کیا ہے؟ تو جیزس پیس بی اپون ہم نے کہا ہیبرو زبان میں شمع اسرائیل ادونائی الہینا ادونائی احد، سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بڑا حکم ہے یہ ہے کہ ہمارا گاڈ آلمائٹی، ہمارا ایشور، ہمارا خدا ایک ہے۔ بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں کسی نے موزس پیس بی اپون ہم سے پوچھا کہ سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بڑا حکم کمانڈمنٹ کیا ہے؟ تو موزس پیس بی اپون ہم نے کہا شمع اسرائیل ادونائی الہینا ادونائی احد، سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہمارا گاڈ آلمائٹی، ہمارا ایشور، ہمارا خدا ایک ہے۔ جیزس پیس بی اپون ہم اور موزس پیس بی اپون ہم نے قوم کو اچھائی کی سیکھ دی اور برائیوں سے روکا، اور یہ دونوں بھی خالق کائنات کے پیغمبر تھے۔ اس کے ثبوت بائبل میں بھرے پڑے ہیں۔ چونکہ میں پیار، محبت، بھائی چارے میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے لوگوں کو جوڑنے کی نیت سے میں نے دنیا کے اہم 11 مذہبوں کی کتابوں کو پڑھا، تو ان میں کئی باتوں میں اتنی سمانتا پائی کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ سبھی سمان انش اسی ایک ایشور کے، اسی ایک خدا کے طرف سے ہو سکتے ہیں جس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، قرآن نازل کیا۔ یہ سمانتائیں میں نے اپنی کتاب سملیرٹیز بٹوین ہولی بکس میں تفسیر سے لکھی ہے۔ سامعین، سناتن دھرم میں ایک ایشورواد کے کافی ثبوت ملتے ہیں۔ برہم سوتر کہتا ہے ایکم برہم دیوتیہ ناستے نیہنا ناستے کنچن، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ چھاندوگیا اپنشد 6:2-1 کہتا ہے ایکم یو دیوتیم، ایشور کیول ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ رگوید 8:1-1 کہتا ہے ماں چدنیودی شنست، اسی ایک ایشور کی تعریف کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ رگوید 6:45-16 ہے یا ایکایتا مشٹو ہی، اسی ایک ایشور کی تعریف کرو۔ وشنو پران 1:22-53 کہتا ہے ایک ہی ایشور کی ارجا نور پورے وشو پر پھیلی ہوئی ہے۔ سویتا ستارا اپنشد 6:9 ہے نہ کس سے کس جنیتا نہ کدیپا، نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ مالک ہے، وہ خود سے ہے یعنی خود آنے والا ہے، یعنی خود ہے یعنی خدا ہے۔
श्वेता स्वतारा उपनिषद 4:19 है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। श्वेता स्वतारा उपनिषद 4:20 कहता है, उसे कोई खुली आंख से देख नहीं सकता। भगवद गीता 10:3 कहता है, ईश्वर खुद से है, उसकी न पैदाइश है न शुरुआत है, वह शुरू से है, वह पूरे जहानों का मालिक है। सामीन, सभी मज़हबों में ऐसी कई समानताएं हैं जिससे यह लगता है कि यह बातें उसी एक खुदा की तरफ से भेजी गई हैं। अल्लाह, यह अरबिक लफ्ज़ अल और इलाह इन दो लफ्ज़ों से बना है, जिसका मतलब है दी गॉड ऑलमाइटी, वह ईश्वर, वह खुदा। इस्लाम यह अरबिक लफ्ज़ सलम से बना है, जिसका मतलब है सुपुर्द करना। उसका दूसरा मतलब है सलाम, यानी अमन, शांति, सुकून हासिल करना। यानी इस्लाम का मतलब है अपने ख्वाहिशात, अपनी मर्ज़ी अल्लाह के सुपुर्द करके सुकून हासिल करना। सभी पैगंबरों ने, धार्मिक संतों ने अपनी मर्ज़ी ईश्वर के हवाले करके सुकून पाया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में जीसस पीस बी अपॉन हिम ने कहा, मैं अपनी मर्ज़ी नहीं चाहता बल्कि मेरे खुदा की मर्ज़ी चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा। सभी पैगंबरों ने, धार्मिक महामानवों ने यही कहा। इससे साबित होता है कि खुदा के मर्ज़ी पर खुद की मर्ज़ी कुर्बान करके अमन हासिल करने की सीख देने वाला इस्लाम पहले आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और यह दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। एक ईश्वरवाद की सीख देने वाला यह मज़हब एक ईश्वर को अरबी में हुवल्लाहु अहद, हिब्रू में अदनाई खद, तो संस्कृत में एकम व कहता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।